آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے 5 ناکام ترین میگا پروجیکٹس کے بارے میں جن پر پانی کی طرح پیسہ بہانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، جن میں شامل ہے ایک کیپٹل سٹی جس پر پیسہ لگا کر نقصان ہوا، اس کے علاوہ ایک ہائی وے جو کہ بے حد نقصان دہ ثابت ہوا۔ دوستو ویلکم ٹو ٹاپ ٹی وی۔ اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں نیپیڈا نام کے پروجیکٹ کے بارے میں جو کہ میانمار یعنی برما میں مشہور ہوا تھا۔ یہ دراصل ایک نیا کیپٹل سٹی بنایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے کیپٹلز کو شفٹ کیا ہے جن میں پاکستان اور برازیل شامل ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن میانمار کی ڈکٹیٹر گورنمنٹ نے اس شہر کا نام اور یہ پروجیکٹ راز میں رکھا۔ دوستو اصل میں رنگون میانمار کا کیپٹل ہے جس کی آبادی 7 ملین کے قریب ہے۔ 7 ملین کی آبادی والا یہ شہر بے تحاشا گنجان آباد ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کا زندگی گزارنے کا معیار بھی نیچے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے میانمار کی گورنمنٹ کو اس شہر پر حملے کا خطرہ بھی تھا، لہٰذا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ میانمار کا کیپٹل ایک نیا شہر بنایا جائے جو کہ ملک کے بیچ میں ہو، جس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا نیپیڈا کا۔ نیپیڈا کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کی رہائش۔ میانمار کی گورنمنٹ نے 2002 میں اس شہر کو شروع کیا لیکن اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس شہر پر $4 بلین خرچ کیے گئے اور یہاں پر وہ تمام چیزیں بنائی گئیں جو کہ دنیا کے ایک اچھے شہر میں ہوتی ہیں، جیسے کہ 20 لین ہائی وے، 120 لگژری ہوٹل اور 90 فٹ کا لینڈ مارک ٹیمپل بھی۔ لیکن گورنمنٹ ایک چیز مس کر گئی اور وہ تھی آبادی۔ اس علاقے میں 1 ملین کے قریب آبادی پہلے سے ہی موجود تھی اور وہی لوگ یہاں پر رہ رہے تھے۔ نئے لوگوں نے یہاں پر آباد ہونا پسند اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر صحت اور کمانے کی سہولیات بہتر نہیں ہے، لہٰذا یہ شہر بالکل ایک میدان کی طرح خالی رہتا ہے اور اسے بھوتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ 20 لین ہائی وے بھی خالی رہتا ہے اور کسی بھی قسم کی ٹریفک اس روڈ پر نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ نیپیڈا کا ایئرپورٹ جو کہ سالانہ 3 ملین لوگوں کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں دن میں 1 درجن لوگ بھی نہیں جاتے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کا رخ کریں اور یہ شہر ایک اچھا شہر بن جائے، لیکن اس وقت یہ دنیا کا سب سے بیکار ترین دارالحکومت ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پر بیکار ترین میگا پروجیکٹ ایک ایئرپورٹ ہے اور یہ ایئرپورٹ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے سیوڈاد ریال سینٹر ایئرپورٹ۔ اس ایئرپورٹ کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میڈرڈ کا ایئرپورٹ پہلے سے ہی کافی زیادہ مصروف تھا اور وہاں پر لوگوں کو مینج کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ اسپین یورپ کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں پر بے شمار لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دوسرے ایئرپورٹ کو بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اس ایئرپورٹ پر سال میں 2 ملین لوگوں کو ڈیل کرنے کی گنجائش تھی، جبکہ میڈرڈ میں 70 ملین لوگوں کے ایئرپورٹ کی ضرورت تھی۔ بہرحال اس پروجیکٹ پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا اور یہاں پر یورپ کے 5 بڑے رن ویز بنائے گئے۔ 2009 میں یہ ایئرپورٹ آپریشنل ہو چکا تھا، لیکن اسی وقت اس ایئرپورٹ کو بنانے والی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ ایئرپورٹ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور تھا، جو کہ کسی بھی لحاظ سے میڈرڈ کے لوگوں کے لیے اچھی لوکیشن نہیں تھی، لہٰذا اس ایئرپورٹ کا فیل ہونا لازمی تھا۔ 2012 تک اس ایئرپورٹ پر ایک چھوٹی ایئر لائن چلتی رہی کیونکہ تمام بڑی ایئر لائنز میڈرڈ کے ایئرپورٹ پر جانا پسند کرتی تھیں۔ 2013 میں اس ایئرپورٹ کو نیلامی کے لیے مخصوص کیا گیا اور 2019 میں جا کر اس سے نئے مالکوں نے خرید لیا۔ پیسنجرز کا رخ نہ دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ کے مالکوں نے اسے جہاز گراؤنڈ کرنے کے لیے رکھ دیا اور 2020 میں اس ایئرپورٹ پر 365 جہاز پارک ہوئے تھے۔ آپ اسے ایک طرح سے جہازوں کی پارکنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ $1 بلین کا میگا پروجیکٹ بالکل بھی منافع بخش نہیں رہا۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہے انٹرسٹ H3 ہوائی۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں بے حد خوبصورت لوکیشن پر واقع یہ ہائی وے انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر پر $1.2 بلین خرچ کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ ایک ناکارہ پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ دراصل دوستو اس پروجیکٹ کو بنانے کا آئیڈیا 1960 میں دیا گیا تھا اور بنیادی طور پر یہ دفاع کے لیے تھا۔ اسے بنایا گیا تھا پرل ہاربر نیول بیس اور اسے امریکہ کے جنوب میں واقع میرین بیس کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان دونوں کا ایک دوسرے تک سفر آسان ہو جائے، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور آخرکار 1997 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ بہت خوبصورت لوکیشن پر واقع ہے اور اسے ایک عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ یہ انتہائی مشکل لوکیشن پر بنایا گیا ہے اور اس میں بے حد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہائی وے 26 کلومیٹر لمبا ہے لیکن فنکشنل ہونے کے بعد یہ زیادہ استعمال نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ 1960 کی دہائی کی ضروریات کچھ اور تھیں اور اب کچھ اور ہیں، لہٰذا اب یہ پروجیکٹ اتنا زیادہ کام کا نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ اس ہائی وے کو بنانے کے لیے بہت سی مذہبی عمارتوں کو اور مقدس مقامات کو گرایا گیا تھا، لہٰذا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور زیادہ لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی لوگ اسے کچھ نہ کچھ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، جبکہ اگلا پروجیکٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو نمبر 4 پر ہے فارسٹ سٹی ملائیشیا۔ یہ شہر ایک فیوچرسٹک سٹی ہے جس کو بنانے کا آئیڈیا کچھ اس طرح سے تھا کہ تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہونے کے باوجود یہ شہر جنگل کا منظر پیش کرے۔ جبھی اس کی چھتوں پر جنگل جیسا ماحول بنایا گیا اور روڈز، شاپس اور گھروں کے علاوہ اس شہر کو بالکل جنگل کی طرح ڈیزائن کیا گیا۔ یہ شہر 5 مصنوعی جزیروں پر بنایا گیا تھا اور اس میں لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی تھی۔ جب اس شہر کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اس کو زیادہ تر اسپانسر کرنے والے چائنیز تھے اور انویسٹرز بھی چائنیز ہی تھے۔ اس کے بعد یہاں پر رہائش اختیار کرنے والے بھی زیادہ تر چائنیز ہی تھے، کیونکہ زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے ملائیشینز لوگ اس کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے کچھ ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ شہر چائنا کی ایک کالونی بننے جا رہا ہے، لہٰذا ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے یہاں پر غیر ملکیوں کے زمین خریدنے پر پابندی لگا دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چائنیز اور دوسرے غیر ملکیوں نے یہاں سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ چائنیز لوگوں نے یہاں سے رہائش بھی چھوڑ دی اور بالآخر ایسا ہوا کہ یہ پروجیکٹ جو کہ $100 بلین کا ہو سکتا تھا، اب اس میں صرف 500 لوگ رہتے ہیں، جبکہ اس میں 7 لاکھ لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ کووڈ-19 نے بھی رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اس وقت یہ شہر کسی کام کا بھی نہیں ہے، البتہ آگے جا کر یہ ملائیشیا کا ایک بہت ہی بڑا میگا پروجیکٹ بن سکتا ہے۔ دوستو اس پروجیکٹ کا نام ہے یوکا ماؤنٹین نیوکلیئر ویسٹ ریپوزیٹری۔ یہ پروجیکٹ امریکہ کی ریاست نیواڈا میں شروع کیا گیا تھا تاکہ نیوکلیئر ویسٹ جو کہ باہر رکھنے سے ماحول کو اور انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے امریکہ کی حکومت نے انتخاب کیا تھا امریکہ کی ریاست نیواڈا میں موجود یوکا نام کے پہاڑ کا، اور مقصد یہ تھا کہ اس پہاڑ کے اندر 300 میٹر لمبی سرنگ بنا کر نیوکلیئر ویسٹ کو اس کے اندر رکھا جائے۔ اس کو بنانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پلانٹ اس کے نزدیک تھا، لیکن اس کا پروپوزل پیش ہونے کے بعد اس کی مکمل مخالفت کی گئی اور وجہ یہ تھی کہ پروجیکٹ اس ریاست میں تھا جہاں پر کوئی بھی نیوکلیئر پلانٹ نہیں ہے، جبکہ باقی 34 ریاستوں میں نیوکلیئر پلانٹس ہیں۔ اس لیے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ نقصان دہ ثابت ہوگا، لیکن امریکہ کی حکومت نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور پروجیکٹ شروع کر دیا۔ تقریباً $17 بلین خرچ کرنے کے بعد اوباما کی گورنمنٹ نے بالآخر لوگوں کے زور دینے پر اس پروجیکٹ کی فنڈنگ روک دی۔ اس کے بعد بھی اب تک یہ پروجیکٹ ادھورا کا ادھورا ہی ہے اور اتنے پیسے بھی خرچ کر دیے گئے لیکن اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔